ایک دن یہودیوں کے ایک بہت بڑے مجمع سے یہودیوں کا ایک بڑا عالم تقریر کر رہا تھا کہ اچانک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو اور ہم قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ بایزید نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید نے کہا، اور میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، دوں گا۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ دراز ہوا۔ یہودی عالم نے پوچھا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، لوح و قلم، کرسی، تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے ہی پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، جمعہ کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین رات کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، لیلۃ القدر۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ بایزید بسطامی نے فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، فرمایا کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا،
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا یہودی و عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بھی بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید نے کہا حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب دو، صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں، تم سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں سے آواز آئی اگر تو کہے گا تو مانے گی۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے جو حضرت بایزید بسطامی اور اس پادری کے درمیان مکالمے کی صورت میں سامنے آیا۔ اب اگر حضرت بایزید بسطامی کی زندگی اور ان کے شخصیت کے چند پہلوؤں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو بایزید بسطامی جو شیخ ابو یزید البسطامی اور طیفور ابو یزید البسطامی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کا اصل نام ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بن شروسان البسطامی اور کنیت ابو یزید ہے۔ فارس کے صوبے بسطام میں پیدا ہوئے۔ بسطامی آپ کے نام کے ساتھ اسی نسبت سے لگایا جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد مجوسی تھے جو بعد میں اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ بسطام ایک بڑا قریہ ہے جو نیشا پور کے راستے میں واقع ہے۔ آپ کے دادا کے 3 بیٹے تھے، آدم، طیفور بایزید کے والد اور علی، یہ سارے بڑے ہی زاہد اور عبادت گزار تھے۔ وفات ان کی 261 ہجری میں ہوئی۔ معروف ترین مسلم صوفیہ کرام میں سے ایک ہیں اور تصوف میں ابو یزید کے استاد ابو علی السندی نامی ایک صوفی تھے جو عربی نہیں جانتے تھے۔ بعد ازاں دنیا ترک کر دی اور 12 سالوں تک جنگلوں میں ریاضت کی۔ تصوف میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کو علم باطن میں امام جعفر صادق کی روحانیت سے تربیت ہے، جبکہ آپ کی پیدائش امام کی وفات کی بعد کی ہے۔ ان کے معتقدین کو طیفوری اور بسطامیہ کہا جاتا ہے۔ سید طائفہ جنید بغدادی نے آپ کے متعلق فرمایا کہ بایزید ہمارے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ملائکہ میں حضرت جبریل اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں یہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ بایزید بسطامی کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا۔ امام مناوی فرماتے ہیں کہ ابو یزید بسطامی عارفین کے اماموں کے بھی امام تھے اور محققین صوفیہ کرام کے مشائخ کے شیخ تھے۔ تمہارے لیے ان کے بارے میں جناب خانی کا یہ قول ہی کافی تھا کہ آپ انہیں سلطان العارفین کہا کرتے تھے اور ابن عربی انہیں ابو یزید اکبر کہا کرتے تھے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ آپ اپنے پورے زمانے کے کتب غواص تھے۔ شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اوصاف پر دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ جب بایزید نماز پڑھتے تو ان کے سینے کی ہڈیوں سے آواز نکلتی تھی جس کو لوگ سن لیتے تھے۔ خدا کی ہیبت اور شریعت کی تعلیم کی وجہ سے بایزید نے موت کے وقت یہ کہا، خدایا میں نے تجھ کو یاد نہ کیا سوائے غفلت کے، اور میں نے تیری خدمت سوائے نقصان کے نہیں کی۔ آپ نے 15 شعبان 231 ہجری بسطام میں انتقال کیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا وصال 261 ہجری میں ہوا۔ کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی، چند اقوال مختلف لوگوں کی زبانی تصوف کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ واقعتاً
کرم ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں علم ہے اور سینہ بسینہ مختلف تاریخیں، مختلف قسم کی تاریخ ہم تک پہنچتی چلی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور واضح طور پر جان بھی سکتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے تمام بزرگوں کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہو کر ایک